ان عبادتوں میں سے ایک عبادت روزے کی عبادت ہے، اور روزے کی عبادت تو عجیب عبادت ہے کہ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر چیز کا ایک دروازہ ہوتا ہے، ہر چیز کا ایک دروازہ ہوتا ہے، گویا کہ اس دروازے کے ذریعے سے انسان اس جگہ میں داخل ہوتا ہے۔ فرمایا ساری کی ساری عبادتوں کا دروازہ اگر ہے تو وہ روزہ ہے، کیونکہ روزہ ساری عبادتوں کا دروازہ ہے۔ گویا جس سے روزے کو اڈاپٹ کر لیا اور روزے کو حاصل کر لیا اور حقیقت روزہ جس کو حاصل ہو گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ساری عبادتوں کے راستے کھول دیتے ہیں۔ تو گویا کہ یہ روزہ ساری عبادتوں کا دروازہ ہے۔ روزہ رکھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا قرب انسان کو نصیب ہوتا ہے، گویا کہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں، بلکہ نہ صرف اجر عطا کرتے ہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا آپ اس کو عطا کر دیتے ہیں۔ ایسی کوئی عبادت نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے خود اللہ مل جاتا ہو۔ نماز کے ذریعے سے اللہ کی رضا تو مل جاتی ہے، زکوٰۃ کے ذریعے سے اللہ کی رضا تو مل جاتی ہے، حج کے ذریعے سے اللہ کی رضا تو مل جاتی ہے، لیکن خود اللہ ہی مل جائے، خود اللہ ہی اس کا ہو جائے، یہ صرف روزے کی عبادت میں اللہ تبارک و تعالی نے خاصیت رکھی ہے۔ چنانچہ بخاری شریف کی حدیث ہے، خود اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، فرمایا الصوم لی، روزہ خاص میرے لیے ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اس کا بدلہ براہ راست میں خود دوں گا۔ گویا کہ اس کے بدلے دینے میں کسی فرشتے کا واسطہ نہیں ہوگا۔ نماز کا اجر بھی دیتا ہوں تو فرشتے کے ذریعے سے دیتا ہوں، زکوٰۃ کا اجر دیتا ہوں تو فرشتے کے ذریعے سے دیتا ہوں، حج کا اجر دیتا ہوں تو فرشتے کے ذریعے سے دیتا ہوں، لیکن روزہ واحد عبادت ہے، جب روزے دار روزہ رکھتا ہے تو اس کا اجر براہ راست روزے دار کو دیتا ہوں، درمیان میں فرشتے کا واسطہ نہیں ہوتا۔ اب فرشتے کا واسطہ کیوں نہیں ہوتا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل میں وہ روزے دار خود فرشتہ بن جاتا ہے۔ وہ فرشتوں کی طرح کھاتا نہیں ہے، فرشتوں کی طرح پیتا نہیں ہے، فرشتوں کی طرح خواہشات کا پابند نہیں رہتا، اس کے اندر خلق، فرشتوں کا خلق پیدا ہو گیا، خود فرشتوں کے اوصاف اس کے اندر پیدا ہو گئے۔ گویا کہ دنیا کی زمین پر چلتا پھرتا یہ ایک فرشتہ ہے، اور فرشتوں کو انعام دینے کے لیے کسی دوسرے فرشتے کی بھلا کیا ضرورت ہے؟ لہذا فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ براہ راست انعام دیتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ اس مومن فرشتوں کو اب میں بدلہ دوں گا تو میں براہ راست خود دوں گا، کیونکہ یہ تو خود فرشتہ بن چکا ہے۔ تو گویا کہ جب خود فرشتہ ہے تو کسی فرشتے کو انعام دینے کے لیے کسی دوسرے فرشتے کے واسطے کی ضرورت نہیں ہے۔ گویا کہ اس قدر مقام اللہ تبارک و تعالی کی نظر میں اس روزے دار کا بڑھ جاتا ہے کہ اللہ براہ راست اس کو دیتا ہے۔ اور دوسری وجہ یہ کہ روزہ واحد عبادت ہے کہ جس کی اطلاع فرشتے کو نہیں ہوتی۔ فرشتوں کا نماز کی اطلاع ہو جاتی ہے، لہذا وہ اجر لکھ لیتا ہے۔ اس کو زکوٰۃ کی اطلاع ہو جاتی ہے، لہذا اس کا اجر لکھ لیتا ہے۔ اس کو جو ہے وہ حج کی اطلاع ہو جاتی ہے، وہ حج لکھ لیتا ہے۔ جتنے نمازیں پڑھو گے تو لکھ لے گے اتنی نمازیں پڑھی ہیں، جتنے زکوٰۃیں دو گے وہ لکھ لے گا اتنی زکوٰۃیں دی ہیں، حج کرو گے تو حج لکھ لے گا اتنے حج کیے ہیں، اتنے عمرے کیے ہیں۔ گویا کہ جتنی بھی نیکیاں عبادتیں ہیں وہ انسان جب کرتا تو فرشتے اس کو دیکھ کے لکھ لیتے ہیں، لیکن واحد روزے کی عبادت ہے، اس کی اطلاع فرشتوں کو نہیں ہوتی۔ فرشتوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ روزے دار ہے کہ نہیں۔ ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اطلاع کرتے ہیں کہ یہ روزے دار ہے، لہٰذا اس کو روزے دار لکھو۔ کیوں؟ اس لیے کہ روزہ آدمی عبادت ہے، یہ نہ نظر آنے والی عبادت ہے، نماز دکھی جانے والی وجودی عبادت ہے، دیکھ کے پتہ چلتا نماز پڑھ رہا ہے۔ زکوٰۃ وجودی عبادت ہے، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، کسی کو پتہ نہ چلے لیکن جس کو زکوٰۃ دی اس کو تو پتہ ہے کہ زکوٰۃ مل رہی ہے۔ حج کی عبادت دیکھنے والا دیکھتا ہے کہ حاجی حج کرنے جا رہے ہیں، تو ہر عبادت وجودی اس کی ایک ایگزسٹنس ہے، وہ نظر آتی ہے عبادت ہے، لہذا وہ انسان سمجھ لیتا ہے۔ لیکن روزہ واحد عبادت ہے۔ آپ نے روزہ رکھ لیا، روزہ کس کا نام؟ روزہ دل کی نیت کا نام ہے۔ آپ نے دل کے اندر نیت کر لی میں روزے دار ہوں تو آپ روزے دار ہیں۔ اس کا کوئی وجود نہیں ہے، اس کی کوئی بظاہر ایگزسٹنس نہیں ہے جس کو دیکھ کے لوگ کہیں گے یہ روزے دار ہے۔ لہذا روزے دار کہے جی میرا روزہ نہیں ہے تو آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں کہ آپ اس کو ڈینائی کر سکیں، اور بے روزے دار کہے کہ میرا روزہ ہے، آپ کے کوئی دلیل نہیں کہ آپ اس کو ڈینائی کر سکیں، آپ کو ماننا پڑے گا، اس لیے کہ روزہ دل کی نیت کا نام ہے، اور دل کے اندر جو چھپی نیت ہے اس پر صرف اللہ تبارک و تعالیٰ مطلع ہوتے ہیں، ملائکہ بھی مطلع نہیں ہوتے۔ ہاں اللہ اطلاع کرتے ہیں کہ اس نے دل کے اندر یہ نیت باندھی ہے، ادھر روزہ رکھا ہے، لہذا اب فرشتے اس کا روزہ دار ہونا لکھتے ہیں۔
تو معلوم یہ ہوا کہ روزے کی نوعیت ایسی ہے کہ فرشتوں کو چونکہ خبر نہیں ہوتی، تو اللہ تبارک و تعالی یہ طے کر لیا اس عبادت کی میں جب انعام اس کا دوں گا تو کسی فرشتے کو خبر ہو دینے کی ضرورت نہیں، براہ راست روزے دار کو انعام دے دوں گا۔ اس لیے فرمایا کہ اس عجزی بھی براہ راست میں بدلہ دوں گا، کوئی کسی کا واسطہ نہیں، اس لیے کہ فرشتے کو اطلاع نہیں ہے اس عبادت کی، میرے بتانے پہ اطلاع ہوئی تو پھر اس کے اجر کی اطلاع کیوں کروں، لہذا اجر بھی میں دوں گا تو براہ راست دوں گا۔ اور تیسری بات یہ ہے، اسی روایت میں الفاظ ہے وہ اجزا بھی، کہ روزہ خاص میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ کیا ہے، فرمایا میں اپنا آپ دے دوں گا، میں اس کو مل جاؤں گا، میں اپنا آپ بھی اس کو دے دوں گا۔ یہ تو میری رضا ڈھونڈتا تھا، رضا تو کیا، میں خود اس کی آغوش میں چلے جاؤں گا، اس کو اپنی آغوش میں لے لوں گا۔ اللہ ہی مل جاتا ہے، اور جس کو بادشاہ مل جائے تو اس کو ساری بادشاہت مل جاتی ہے۔